والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن جو روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک سال جو گزر گیا اور دوسرا آئندہ سال جب یہ آیا نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایڈوانس ہی اس سال کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ عرفہ کا دن، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آج 8 ذی الحجہ ہے اور کل 9 ذی الحجہ ہے، کل عرفہ کا دن ہے۔ یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حاجی لوگ تو میدان عرفات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج سے حج شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ سے مینا میں چلے جائیں گے، کل عرفات میں واپسی میں رات کو مزدلفہ ٹھہریں گے، پھر 10، 11، 12، 13 تک مینا میں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو عرفہ کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کی گردنیں جہنم سے عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ یہ اس دن کی بڑی فضیلت ہے، یعنی یہ جو 10 ایام ہیں اللہ کے نبی نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائیں، اس میں فضیلت کا جو سبب ہے بنیادی طور پہ یہ 2 دن ہے، ایک عرفہ کا دن اور دوسرا 10 ذی الحجہ کا دن۔ 10 ذی الحجہ کے دن سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ہے قربانی کرنا۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اگر 10 ذی الحجہ کو 10 لاکھ 10 کروڑ روپے بھی خرچ کریں تو اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ چاہے آپ نے چھوٹی سی بھی بکری لے رکھی ہے، یہ حصہ ڈال رکھا ہے، تو خون بہانا جو ہے 10 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ 2 دن ان کی وجہ سے 10 دنوں میں خیر و برکت ہے۔ جیسے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی برکت ہے، اسی طرح ان دنوں میں ان 2 دنوں کی برکت ہے۔ تو کل کوشش کریں، خود بھی سارے ساتھی روزہ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیں، انہیں بھی روزے کی تلقین کریں تاکہ وہ بھی یہ خیر کثیر حاصل کر سکے۔ عرفہ کے دن کا روزہ بڑا اہم ہے، آتا نہیں ہے دوبارہ۔ ایک اور دوسرا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ گردنیں آزاد کرتا ہے، عرفہ کے دن چمٹ کر بیٹھ جانا چاہیے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے التجا اور درخواست کرنی چاہیے، یا اللہ انہیں ان خوش نصیبوں میں مجھے بھی شامل کر دے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اگر کوئی 10 ذی الحجہ کے دن اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرا لے، سارا دن روزے کی حالت میں ہے، نمازوں کے بعد اذان اور تکبیر کے درمیان جب بھی موقع ملے دعائیں کرتے رہیں۔ سب سے پہلی دعا یہی کریں کہ یا اللہ اس کمزور جسم کی، اس کمزور گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ بخدا اگر یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور کرے گا تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور بہشت میں داخل کر دیا گیا سو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کامیابی کو کامیابی کسی نے کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا۔ تو 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلے، اس کے علاوہ آپ جو چیز چاہیں مانگے۔ سلف صالحین کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی دعائیں روک کر رکھتے تھے کہ ہم عرفہ کے دن یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کل بڑا برکتوں والا دن ہے، اس میں روزہ رکھنا، اس میں دعائیں کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور 10 ذی الحجہ کو حسب استطاعت قربانی کرنا۔ میرے بھائیو، جس نے یہ کار خیر کر لیا، عظیم نعمتوں کو کا وہ حاصل کر لے گا اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر اپنے آپ کو محروم رکھا، سارا سال ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے ایک دن کے روزے سے جس کا اتنا ثواب ہے کہ 2 سال کے ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو کوشش کریں اپنے گھر میں پورا رمضان کی طرح کا اہتمام کریں، خود بھی روزے رکھیں سحری کا اور افطاری کا، اور گھر والوں کو بھی کوشش کریں سارے کے سارے روزے رکھیں تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔